اب ہم بات کریں گے ہدایت کے تیسرے ذرائع کی، اور وہ تیسرا ذریعہ یہ ہے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے ہدایت، عقل کو راہ دکھانے کے لیے اور اخلاقی اقدار کے معیار کو قائم کرنے کے لیے کہ حقیقت میں نیکی کسے کہتے ہیں اور حقیقت میں بدی کسے کہتے ہیں، حقیقت میں اچھائی کیا ہے اور حقیقت میں برائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور پھر ان پر کتابوں کو نازل کیا کہ کہیں انسان جو ہے اپنی سیلف کریٹڈ ایکسپلینیشن کے پیچھے نہ جائے، کہ کہیں انسان جو ہے وہ اپنی سیلف کریٹڈ ڈیفینیشن کے پیچھے گمراہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو پس جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ہی اس پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی بھی لحاظ سے وہ غمگین ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور بنایا ہم نے ان پیغمبروں کو پیشوا کہ وہ رہبری کرتے ہیں، وہ رہنمائی کرتے ہیں انسانوں کی اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد ہدایت کی جو فورتھ کائنڈ آتی ہے وہ ہے توفیق الہی۔ اس قسم کی جو ہدایت ہے، جو میں نے ابھی بولا توفیق الہی، اس قسم کی جو ہدایت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ خاص ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی اور جتنی دی بس اتنی ہی کافی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت جو ہے وہ نصیب کرتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، لیکن مزید ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ وہ مزید اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور مزید اللہ کی ہدایت کے وہ طلبگار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو ایسے متقی اور مومنین ہوتے ہیں، جو مزید اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، تو ود دا پیسیج آف ٹائم اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ ود دا پیسیج آف ٹائم ان کی ہدایت جو ہے وہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے جیسے ان کی ہدایت ایوالو ہوتی ہیں، جیسے جیسے ان کی ہدایت ایوالو ہوتی ہیں، ویسے ویسے جو ہے ان کے تقویٰ میں